اچھا بات یہ ہے جی کوئی جو اینٹی کرپشن کی بات ہو رہی ہے جی یہ کوئی صرف بکھر ضلع میں نہیں ہو رہی، میرے پہ ملک غضنفر پہ اور صحیح. صرف عرفان صاحب کی بات نہیں ہے، جی پورے پنجاب میں جتنے ایکس پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اب میرا تو یہ تیسرا الیکشن انشاءاللہ ہوگا جی. میں نے تو نہ ایسا ماحول 2013 میں دیکھا تھا نہ 2018 میں دیکھا تھا جو اب میں جو آپ نظر آ رہے ہیں. کچھ لوگ، میں اکثریت کی بات یہ نہیں صحیح کرتا، بالکل اگر آپ گلی بناتے ہیں تو ہی آپ نے شہر کا کام کیا ہے. صحیح یہ ایک کانسیپٹ ہے بالکل کہ اگر آپ نے صرف گلی ہی بنائی ہے تو یہی بکھر شہر میں ترقی کی بنیاد ہے. ہاں یہ میں اس حد تک متفق ہوں کہ یہ بنیادی ضروریات میں آتا ہے، بنیادی میں آتا ہے. اگر ہمارے لیڈر پہ 150 ایف آئی آر ہو سکتی ہیں، ابھی ہمارے پہ تو درخواست ہے. صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساون نیٹ ورک کے ساتھ میں ثقلین رضا آج آپ کے سامنے جو ہے نا جی ہماری عوام کی عدالت میں لے کر آئے ہیں جناب عامر عنایت خان شاہانی صاحب کو. سابق ایم پی اے، ان کا نام نامی جو ہے وہ کوئی اتنا یہ بے نام نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا نام دیا ہے، عزت و احترام دی ہے. 2 دفعہ ایم پی اے رہے ہیں، کیا کارکردگی رہی ہے اور ان کا کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، اور بہت کچھ ان سے معلومات لیں گے آج. خان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ کو ویسے تو خبروں میں رہنے کا فن آتا ہے، کبھی آپ خبروں میں رہتے ہیں، کبھی آپ کو مخالفین خبروں میں رکھتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو ہے نا وہ ایک چبھتا سا ہے. ان دنوں بڑا اینٹی کرپشن کے نوٹس کے ضمن میں کوئی بات ہو رہی ہے، اس سے ہی شروع کرتے ہیں، باقی باتیں بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا، ہمیشہ آپ نے مثبت جو سیاست ہے بکھر میں جی اس میں اپنا عملی کردار ادا کیا. صحیح. اچھا بات یہ ہے جی کوئی جو اینٹی کرپشن کی بات ہو رہی ہے جی یہ کوئی صرف بکھر ضلع میں نہیں ہو رہی، میرے پہ ملک غضنفر پہ اور صحیح. صرف عرفان صاحب کی بات نہیں ہے. جی پورے پنجاب میں جتنے ایکس پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ میں وضاحت کر دوں جی کہ یہ کس بکھر کی اسپیشلی بکھر ضلع کو ٹارگٹ نہیں کیا ہوا، پورے پنجاب کو ٹارگٹ کیا ہوا. اور دوسری بات، یہ سب کچھ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی میں لوگ اس ٹائم ٹکٹ ہولڈر ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں لوگ، وہ پارٹی چھوڑ دیں. سمپل سی، اس میں مزید لمبی بحث کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری بات، شاید اللہ نے میرے مقدر میں مزید عزت رکھی ہے، تو اس لیے یہ تو پھر امتحان چلتے رہتے ہیں. اگر ہمارے لیڈر پہ 150 ایف آئی آر ہو سکتی ہیں، ابھی ہمارے پہ تو درخواست ہے. صحیح ٹھیک. تو درخواست تو ٹھیک ہے، درخواستیں پھر آتی رہتی ہیں اور مخالفین باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. عملی طور پہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے مجھے جانتے ہیں اور میرے مخالفین کو بھی جانتے ہیں. میں ضلع کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ملکی لیول کا ایشو ہے، اس سے ڈسٹرکٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انتخابات کب ہوں گے اور کیا پوزیشن رہے گی؟ دیکھیں انشاءاللہ انتخابات جو میری کیلکولیشن اسی سال ہی ہیں. کیا پوزیشن کیا رہے گی تحریک انصاف کے حوالے سے؟ دیکھیں جی آپ دیکھیں، میں تو اب میرا تو یہ تیسرا الیکشن انشاءاللہ ہوگا جی. میں نے تو نہ ایسا ماحول 2013 میں دیکھا تھا نہ 2018 میں دیکھا تھا جو اب میں آپ نظر آ رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ سوال تو محل مخالفین سے کرنا چاہیے کہ ان کا کیا ہوگا. اچھا، 9 سال کے دوران آپ نے بہت سارے ترقیاتی کام کرا ہے، خصوصی طور پہ کچا میں بہت زیادہ ترقیاتی کام میں نے خود دیکھا. سڑکیں ہیں، سولنگ ہے، سیوریج ہے، بہت کچھ کام. شہر کے لوگ کچھ نالا ہیں، 2 منصوبے رہ گئے جس میں سٹی سیوریج بھی ہے اور ایک ڈاکخانے سے بیل روڈ کا جو ڈبل روڈ تھا وہ بھی ابھی ادھورا ہے. میں بڑا یہ آپ نے نا بہت اچھا سوال کیا اور میں چاہتا تھا کہ اس سوال کا جواب میں دوں. صحیح. پریکٹیکلی جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو اس چیزوں کا علم ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ، میں اکثریت کی بات یہ نہیں کرتا، اگر آپ گلی بناتے ہیں تو ہی آپ نے شہر کا کام کیا ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے بالکل کہ اگر آپ نے صرف گلی ہی بنائی ہے تو یہی بکھر شہر میں ترقی کی بنیاد ہے. ہاں یہ میں اس حد تک متفق ہوں کہ یہ بنیادی ضروریات میں آتا ہے، بنیادی میں آتا ہے. اس کی میں مزید تفصیل میں بھی جاتا ہوں. میں ویسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اور میرے گروپ نے بکھر شہر کے لیے کیا کیا اب تک. 10 سال میں
شروع ہو جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک تو یہ گریڈ آپ کا اپ گریڈ ہوا ہے جی, گریڈ اسٹیشن. بالکل. جب ہم 2013 میں آئے تھے یہاں تو وولٹیج کے بڑے سخت ایشو تھے. بالکل رہتے تھے. 98% بکھر شہر میں یہ گیس کے پائپ بچ چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا گیس کے میٹروں کا تو پورے ملک کا ایشو ہے, کیونکہ گیس ہوگی تو آگے سپلائی ہوگی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈیمانڈ نوٹس بھی ہم خود جمع کراتے ہیں, ہمیں میٹر ملتا کیوں نہیں ہے؟ میٹر اس لیے نہیں ملتا کہ گورنمنٹ کے پاس گیس سپلائی کرنے کے لیے فیوچر میں اتنے گیس کے ذخائر ابھی تک نہیں ہے. بالکل. الٹیمیٹلی پتہ نہیں ہمارا ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے مستقبل میں تو ہمیں وہ جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے ہم اس پہ پورا اتریں گے. دوسری بات, آپ کے ساتھ یہ ماڈل بازار جدھر میں بیٹھا ہوں جی, یہ ہم نے بنایا جی, زو بنایا ہے جی, بکھر شہر کا ہاسپٹل کمپلیٹ ہو گیا جی سٹی کا جی, 200 بیڈ کا نیا ہاسپٹل انڈر کنسٹرکشن ہے ڈی ایچ کیو کی بیک سائڈ پہ جی. بالکل. اچھا یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں, خاص طور پہ بکھر شہر کے سے میں مخاطب ہوں. بہت پہلے نعرہ لگایا گیا تھا میڈیکل کالج کا بکھر میں, بالکل بہت پہلے. اچھا پریکٹیکلی کبھی بھی اس پہ ورکنگ کسی نے بھی نہیں کی کہ یعنی گورنمنٹس وعدہ کرتی تھیں اور الٹیمیٹلی میڈیکل کالج نہیں بنتا تھا, صرف نعرے کی حد تک تھا. نعرے اس کی ایک بنیادی شرط تھی جو کبھی بھی پوری نہیں ہوئی, وہ ہم نے اب پوری کر دی. وہ شرط تھی کہ 500 بیڈ کا جب تک آپ کا ڈی ایچ کیو نہیں ہوگا بالکل وہ ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں بنتا. جب وہ ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں بنتا وہ میڈیکل کالج نہیں بن سکتا. تو ہم نے 330 بیڈ کا اس ٹائم ڈی ایچ کیو ہے جو موجودہ ڈی ایچ کیو ہے, اس کی بیک سائڈ پر اب 200 بیڈ کا نیا بلاک انڈر کنسٹرکشن ہے, بن رہا ہے. بالکل صحیح. یہ 500 بیڈ کراس کرے گا. اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا ٹیچنگ ہاسپٹل کا, یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ بتاؤں کہ جس علاج کے لیے لوگ ملتان جاتے ہیں, فیصل آباد جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, کراچی جاتے ہیں, وہ علاج انشاءاللہ جب یہ ٹیچنگ ہاسپٹل کا نوٹیفیکیشن ہوگا ادھر بڑے ڈاکٹر بیٹھیں گے, پروفیسر ڈاکٹر بیٹھیں گے, وہ علاج ادھر ہوگا. ایک تو یہ لوگوں کو بہت بڑی سہولت ہوگی, اور جب یہ ٹیچنگ ہاسپٹل کام کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کسی ٹائم شروع کرے گا, پھر اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا میڈیکل کالج کا بھی ساتھ. کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے ایک پلان یہ کیا ہے, بتاتا چلوں, آج آپ نے اہم سوال کیا تو میں نے کہا بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ جو ڈی پی ایس کا سکول ہے جی, اولڈ کیمپس, نیو کیمپس, اس کو ہم اس میں ضم کر دیں گے ڈی ایچ کیو میں, اور ڈی پی ایس کی نئی بلڈنگ کہیں ہم کسی اور ایریا میں لے جائیں گے, اسی جگہ پر میڈیکل کالج بھی بن جائے گا. تو آج تک کسی نے یہ ٹیچنگ ہاسپٹل پہ توجہ نہیں دی. اب ٹیچنگ ہاسپٹل بکھر میں بنے گا تو یہ میں بکھر شہر والوں کو اور ضلع والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہی جگہ پہ انشاءاللہ میڈیکل کالج بنے گا. آپ کی ترجیح اگلے الیکشن میں انشاءاللہ کامیابی کے بعد آپ کی ترجیح یہی ہے. دیکھیں ہم نے تو اس کی بنیاد رکھ دی ہے, یہ تو اب پریکٹیکلی آپ سمجھیں کہ میڈیکل کالج بن گیا ہے. بالکل. کیونکہ اب تو یہ ہے کہ یہ بلڈنگ کتنے ٹائم میں بنتی ہے, سال میں بنتی ہے, 1.5 سال میں بنتی ہے, تو یہی جگہ میڈیکل کالج انشاءاللہ فیوچر میں ڈکلیئر ہو جائے گی. آگے آ جائیں جی, بکھر شہر میں زو کے علاوہ اسی خانسہ روڈ پہ 40 ایکڑ پر ضلع کا سب سے بڑا پارک بکھر شہر والوں کے لیے میں نے بنایا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ منڈی دیکھیں, منڈی میں 4 کنال پر نیا سلاٹر ہاؤس میں نے بنایا. یہ لال درویش کے ساتھ ذبح خانہ ہوتا تھا تو پورا شہر اس سے تنگ تھا, کچھ مرلوں میں وہ بنا ہوا تھا, اب نیا بن گیا. اس میں کون سے کس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, حلال ہے, حرام ہے, اب لوگ روڈ کے اوپر جب وہ ہو گئے, کوئی بھی انتظامیہ اسے چیک کر سکتی ہے, کوئی عوامی نمائندہ اسے چیک کر سکتا ہے, یعنی کہ یہ صحیح طریقے سے اس کا ایک میکنزم بنایا گیا ہے. کسی کا کوئی مہمان آ جاتا تھا, بکھر میں کوئی سرکٹ ہاؤس نہیں تھا, وہ 20 کروڑ کی لاگت سے میلہ گراؤنڈ کے ساتھ وہ زیر تعمیر ہے. بزم و ادب خاص طور پہ آپ کے دوستوں کو بڑا شوق ہے بزم و ادب کا, آرٹ کونسل 45 کروڑ کی لاگت سے وہ زیر تعمیر ہے. بکھر شہر میں بچیوں کے 4 گرلز ہائی اسکول تھے, 5واں مکمل ہو گیا ہے جکھڑ کے ساتھ. یہ 5واں, پہلے بہت سارے پولیٹیشنز کو یہ بھی نہیں پتا, لیڈیز ہیلتھ کلب بھی بنایا ہے جی. بکھر شہر میں ہم نے 45 ٹرانسفارمر انسٹال کرائے ہیں. اب آ جاتا ہوں شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سیوریج کا. بالکل کوئی ایسا وارڈ نہیں ہے
بکھر شہر کا جس میں ہم نے گلیاں نہیں بنائی. بالکل. ہاں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ ساری نہیں بنی, وہ درست ہے لوگوں کی بات. بکھر شہر میں ہماری حکومت گورنمنٹ چلی گئی جنوری میں. گڈولا روڈ, میں تو اس پلیٹ فارم سے بھی چودھری پرویز الہی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے قصر زینب تا دریا خان براستہ گڈولا یہ روڈ بھی ہمیں دے دی تھی. بدقسمتی سے حکومت چلی گئی, پروجیکٹ رہ گیا. ڈی ایچ یو سے مغل چوک روڈ بھی دے دی تھی. باقی بیچ میں 2-3 پیچز ہیں, جیسے یہ بہل چنگی کے ساتھ ہے, چشتی روڈ کے ساتھ ہے جو خراب ہیں. باقی سڑکیں شہر کی ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے جی. جو سیوریج کے ٹاپک پہ آتا ہوں, ہمیں افسوس ہے کہ ہم وقت پہ اسے مکمل نہیں کر سکے. ہمیں افسوس ہے, لیکن لوگ اس پہ کئی دفعہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے, سٹے وغیرہ لیتے رہے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہے. انشاءاللہ کسی کی بھی حکومت آئے گی, الٹیمیٹلی کسی کی تو آنی ہے, بالکل انشاءاللہ ہماری ہی آئے گی, تو یہ اس سال کے اینڈ میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا. ہمیں بس اس چیز کا افسوس ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم اسے مکمل نہیں کر سکے, لیکن جن لوگوں نے سازشیں کرنی تھی وہ کی ہیں. لیکن مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ پہلے بھی تھا, آئندہ بھی ہے کہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ جلد مکمل ہوگا. اور دیکھیں تکلیف تو ہے لوگوں کو, خاص طور پہ یہ میں خاص طور پہ ذکر کرتا جب کروڑی محلہ, اس ٹائم ادھر بڑا پانی اکثر کھڑا ہوتا, تو ادھر کچھ لوگ سیاست بھی کرتے ہیں, بس ان کی بھی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اب الیکشن سر پہ ہے, کچھ اگر ادھر پانی نہ کھڑا ہو تو زیادہ مناسب ہے. بہرحال اس بحث میں نہیں جاتا, لیکن میں اصل اس ساری ڈیٹیل بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر یہ تاثر دیا جاتا ہے بکھر شہر میں کس شعبے میں کام نہیں کیا گیا. یہ ایک میں اور بھی بتا دوں, ایم سی اسکول بکھر شہر کا پرانا دوسرا لڑکوں کا بڑا اسکول ہے, اس کے ساتھ میں نے زمین بھی ضم کروائی ہے, نوٹیفیکیشن بھی کروایا. انہوں نے پورا قبضہ نہیں لیا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سے, بالکل ہاسپٹل جو ہے وہ جی 1.5-2 کنال تو انہوں نے قبضہ لیا تھا, پوری کا نہیں لیا, وہ اس میں ہم ضم کرنا چاہتے ہیں. مقصد یہ ہے کون سا ایسا شعبہ ہے ہم نے جانوروں کے ہسپتال تک بنائے ہیں جی بکھر شہر کے لیے. یہ اب دلکشا کے ساتھ یہ گڈولا روڈ سے اس طرف آبادی, اب اس طرف جب یہ کالج مکمل ہوگا لڑکیوں کا دلکشا کے ساتھ سہولت ہوگی, تو یہ سہولت ہوگی اور شہر میں رش کم ہوگا. بکھر شہر میں ٹریفک بیل روڈ سے آتی تھی, اب کچہریوں سے سیدھا چھینا تک ہم نے بائی پاس نیا بنایا, وہ بھی بکھر شہر کے لیے. یہ جو منصوبہ ہے جی پی او سے لیا کی باؤنڈری تک روڈ جی, یہ بدقسمتی سے ڈراپ ہو گیا تھا. انشاءاللہ یہ جو موجودہ بجٹ ہے انشاءاللہ یہ سڑک اس کا حصہ ہوگی جی سالانہ بجٹ کا. ہم نے ضلع کے تو اوورال میں منصوبے گنواتا ہی, یہ ابتھال یونیورسٹی ہے بکھر شہر میں ہی بن رہی ہے, بالکل اس کا نیو اولڈ کیمپس سمجھیں بکھر شہر میں ہے, نیو کیمپس اس کا سرائے مہاجر مکمل ہوگا. کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں ہم نے کام نہیں کیا؟ میں یہ جو اکثر پروپیگنڈا کرتے ہیں چند لوگ, ہاں اگر پیمانہ صرف یہی ہے کہ جس کی گلی میں پانی کھڑا ہے, اگر یہی کارکردگی ہے تو گلیاں تو بہت ساری, میں اگری کرتا ہوں بہت ساری گلیاں رہتی ہوں گی, لیکن یہ بھی تو ایک سچ ہے نا کہ بے تحاشا گلیاں بن بھی تو گئی ہیں. عموماً آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, جس کی گلی نہیں بنی ہوتی وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ میری گلی میں پانی کھڑا ہے, لیکن وہ لوگ ہمارے دوست غائب ہو جاتے ہیں جن کی گلیاں بن جاتی ہیں, وہ منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں. اپریشیٹ کرنا چاہیے, بالکل ان کو بھی بتانا چاہیے کہ کس بڑے کون سے, میں کہتا ہوں بکھر, پھر اس بحث میں نہیں میں پڑھتا, بے تحاشا گلیاں رہتی ہوں گی, لیکن یہ بھی تو ہے بے تحاشا بن بھی گئی ہیں. یہ اب عیدگاہ سے لے کر یہ وارڈ نمبر 8 ہے, ادھر تک میں نے نئی سڑک اب بنا دی ہے, یعنی یہ ایریا ہم جو الٹیمیٹلی عالم آباد تک نئی سڑک ہو جائے گی جی, یہ بھی تو بکھر شہر کا حصہ ہے. لیکن ایک عمومی تاثر یہ اور سچ بھی ہے, جس کی گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے نا اسے کوئی کام نظر نہیں آتا, بالکل وہی صرف یہ حقیقت ہے, اور یہ وہ سچے بھی ہیں, لیکن ہم سچے ہیں بات اچھا ایسا پروجیکٹ ہے جو بکھر شہر کے لیے. اچھا خان صاحب, آپ نے اپنی خاندانی سیاست جو ہے نا اس کو بڑا مثبت ٹرن دیا ہے. آپ کے حوالے سے, مطلب خاندان کے حوالے سے, ایک روایتی جو سیاست تھی ہمارے یہاں وڈیرہ شاہی کے حوالے سے, آپ نے اس سے ہٹ کے جو ہے نا سیاست کی ہے.
عوامی سیاست جس کو عوامی رنگ دیا ہے. آپ کے کچھ تھوڑے اختلافات بھی ہیں آپ کے کزن کے ساتھ, کیا وہ الیکشن سے پہلے حل کر لیے جائیں گے یا پھر اس کے لیے کوئی کوشش وغیرہ ہے آپ کی؟ دیکھیں میں ان کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں, ان کے لیے نیک خواہشات ہی ہیں. باقی دیکھیں کوئی بھی خاندان میں مسائل اچھا نہیں سمجھ, دیکھیں ہمارے پاس لوگ اپنے مسئلے مسائل حل کرانے کے لیے آتے ہیں. صحیح, بالکل. تو یہ سمجھداری کا بھی تقاضا ہے, رشتہ داری کا بھی تقاضا ہے, اخلاقیات کا بھی تقاضا ہے کہ کہیں بھی ایسے مسائل نہ ہوں. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو چکا ہے. لیکن اب تو یہ معاملہ بہت یعنی پرانا ہو گیا. اب اس معاملے پہ میں کیا بار بار الیکشن جب بھی آتا ہے اسی کو پھر تازہ کیا جاتا ہے. دیکھیں میں وہ کرتے رہیں, یہ تو اب کہا جائے تو ہر فیملی, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جی, جو فیملی سسٹم ہے نا سب کانٹیننٹ کا یا برے صغیر کا آپ کہہ لیں یا پاکستان کا کہہ لیں, اب خاندانوں کو اکٹھا رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک فیملی کا ایشو ہے, یہ ہر خاندان کا ایشو ہے. باقی الیکشن لڑنا تو میرا یہ یقین ہے, دیکھیں اللہ کی ذات نے فیصلہ کرنا ہے کہ جیت ہار کا, ہر کسی کا حق ہے الیکشن لڑنے کا. میں نے آپ نے ذکر کیا کہ میں نے خاندانی ان سے اخلاقیات کے دامن کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ آپ نے گفتگو سنی ہوئی ہمارے مخالفین کی, جتنی میٹھی وہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن اب اچھی بات یہ کہ ان کی یہ میٹھی گفتگو جس لیول کی وہ کرتے ہیں وہ میری ذات کی حد تک آ گئی ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ لوگوں کی حد تک وہ اب ان کے جو اخلاقیات ہو گیا, اب ان کے وہ لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملتے بھی ہیں لوگ, اپنا ہاتھ بھی پورا لیتے ہیں, کسی کو خان کہتے ہیں, کسی کو ملک کہتے ہیں, نہیں تو یہی لوگ تھے کسی کا نام بھی سیدھا نہیں پکارتے تھے. تو یہ بلکہ میں اپنے سیاسی مخالفین کو بھی کہوں گا, ووٹ ان کا حق ہے جس کو مرضی دیں. میں نے آپ کی عزت بھی آپ کے اپنے گروپ میں نے بنائی ہے, اگر آپ سمجھیں تو. ابھی بھی کہیں میں جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ تو ہماری فیس بک کا سہارا لے کے ان تک پہنچتے ہیں. تو یہ بھی میں یعنی آپ کے لیے میں نے کردار ادا کیا کہ آپ کے اپنے گروپ میں نے آپ کی عزت بنائی ہے. تو اخلاقیات کا دامن میں نے کبھی نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑوں گا باقی زندگی میں. اچھا پچھلے کچھ دن پہلے خصوصی طور پہ جب بڑا واویلا تھا الیکشن کے حوالے سے, یہ بڑی گہما گہمی تھی, مطلب ہے کہ غلیظ زبان جو استعمال کی جا رہی ہے دونوں طرف سے ہے, مطلب جواب در جواب کو آپ کہیں یا جیسے بھی. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے یہ لوگوں کے اندر بھی اشتعال کا باعث نہیں بن رہا؟ دیکھیں میں آپ کی پلیٹ فارم سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, دوسرے جو دوست سن رہے ہیں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, کبھی اس موضوع پر بھی بات ہوئی ہے کہ یہ شروعات کون کرتا ہے؟ بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ یہ کہیں بھائی. دیکھیں میرا تو مزاج ذرا مختلف ہے, بالکل ہے, میں اوائڈ کرتا ہوں ایسی گفتگو. دیکھیں میں پڑھے لکھے لوگ کا اور بکھر کے مستقبل کی سیاست کر رہا ہوں. میرا جاہل لوگوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ میں ان کی جہالت پر مبنی گفتگو کا جواب دوں. اگر ان کو خود سمجھ آئے تو ان کی اس میٹھی گفتگو کا مجھے تو فائدہ ہی ہو رہا ہے, میں اب اپنے حساب سے کہوں جی. تیسری بات کہ 2013, 2014, 2018, 2022 کے الیکشن مسلسل تسلسل کے ساتھ وہ ہارے ہیں. تو کچھ تو ان کی میٹھی زبان میں کوئی ایسی جادو ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں تاثیر ہے. تو ان کی مجھے تو خوشی ہے, مجھے یہ گالیاں نکالتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنی یہ بےہودہ زبان استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمارا ووٹ بینک میرا بھی ملک غضنفر صاحب بھی تو وہی زبان. ہر کسی کا دیکھیں نا اپنا مزاج ہوتا ہے, ہر کسی کا کچھ برداشت. میں شاید زیادہ کر جاتا ہوں برداشت باتیں, وہ نہیں کرتے. صحیح. تو ہر گروپ میں کوئی بات دیکھیں کوئی کم گو ہوتا ہے, کوئی زیادہ بولنے والا ہوتا ہے, کوئی ٹھہراؤ ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا مزاج ہے. اچھا آپ جو ہے نا جی, آپ اور ملک غضنفر صاحب تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں جی, ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ منحرف اراکین میں شامل ہے. تو کیا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن کٹھے لڑیں گے یا پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جب الیکشن کا ایگزیکٹ ٹائم آئے گا ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے جو 2 اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا, پھر جو ہے نا جی قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد پھر واپسی کے لیے کوشش کی, اب 2 اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں, تو کیا یہ صحیح اقدامات تھے؟ آپ دیکھیں نا کسی بھی چیز کے پلس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں, مائنس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. بالکل. مائنس پوائنٹس تو اب مثال کے طور پہ ہماری 6-7 مہینے کی حکومت تھی, یہ مائنس پوائنٹ میں اب مثال کے طور پہ
اب میری تو 3-4 سڑکیں بھی منظور ہو گئی تھیں. اگر میں اپنی ذات کی حد تک شہر کی حد تک سوچوں تو مجھے تو شاید افسوس بھی تھا کہ چلیں وہ کام اس پہ شروع ہو جاتا, پھر مہینے 2 بعد حکومت چلی جاتی. لیکن اگر بڑی اس کی پکچر دیکھی جائے تو مخالفین کا تو اکتوبر میں بھی الیکشن کرانے کا ارادہ نہیں تھا, تو حکومت رہ بھی جاتی. میں بلکہ اس دن کسی اور دوست سے بھی ذکر کر رہا تھا, اگر کسی نے آپ کو 9.5 سال کی کارکردگی پہ ووٹ نہیں دینا, آپ 6 مہینے اور بھی لگا لیں, نہیں دیں گے, انہوں نے پھر بھی نہیں دینا. بالکل. یعنی آپ یہ مثال ہے, مجھے بھی شاید مزید انٹرسٹ تھا کہ میں 2-4 گلیاں اور بنوا لیتا, 2-4 دوستوں کو مزید اکوموڈیٹ کر لیتا, لیکن نہیں دینا. اگر 9.5 سال کی کسی کو ہماری کارکردگی نظر نہیں آ رہی, اگر ادھر 4 کالج جو میرے حلقے میں بنے ہیں نئے وہ نظر نہیں آ رہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ ادھر جب ہم آئے تھے ایک لڑکیوں کا کالج تھا, ایک لڑکوں کا تھا. بالکل. اب پورے حلقے میں ہمارے گروپ نے 10 بنا دی, 10 بن گئے. کچھ تو ہمارا ویژن ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ بھی ایک تبدیلی ہے کہ 3 مرتبہ MNA رہنے والے آپ کے مقابلے میں آئے ہوئے, کیا یہ بھی تبدیلی ہے؟ دیکھیں نا, تبدیلی تو ہے. میں ان کے بارے میں ویسے زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنے آپ کو, میں نے اشارتاً بات کی, بس میں اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے ہیں. ویسے مجھے ان کا ایک فکرہ بڑا پسند آیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں عامر کی مغروری کو ختم کرنے کے لیے نیچے آیا ہوں. یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی. میں نے تو کسی نے مجھے آج تک مغرور کا خطاب نہیں دیا تھا, ان کے لیے میں مغرور ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے, بہرحال تفصیل میں کہہ جاؤں, انشاءاللہ ان کی 40 سال کی سیاست ہے, میری 15 سال کی سیاست ہے. انشاءاللہ جب الیکشن کا ٹائم آئے گا ہر کسی کی کارکردگی سامنے آ جائے گی. اچھا الیکشن جب بھی ہو تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی انشاءاللہ تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی جو کام رہ گئے ان میں سے؟ پہلا مین تو یہی ہے نا کہ یہ سیوریج دیکھیں نا, اگر سیوریج ایسا منصوبہ ہے جب تک یہ 100% مکمل نہیں ہوتا نا اس کا لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ 65% کام ہو چکا ہے, لیکن 65% کام مکمل ہونے کا لوگوں کا ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں ملا, اثرات نہیں پہنچے. اثرات جب تک یہ بقایا 35% کام مکمل نہیں ہوگا. اب اس ٹائم کیونکہ ضمنی یعنی دوسری حکومت آئی ہوئی ہے تو نگران حکومت, تو اس وجہ سے فنڈز بھی سارے روک دیے گئے ہیں, ساری چیزیں ٹھپ ہیں اس ٹائم. تو مین ٹارگٹ تو پہلے تو یہی ہے. دوسرا شہر کی بیوٹیفیکیشن ہمارا ٹارگٹ ہے. تیسرا ہم ادھر کیڈٹ کالج لے کے آنا چاہتے ہیں, ادھر ایک ویٹنری یونیورسٹی لے کے آنا چاہتے ہیں. دیکھیں دوسری یونیورسٹی تو ہماری کام کر رہی ہے, ویٹنری میں ادھر بڑا سکوپ ہے جی, وہ لے کے آنا چاہتے ہیں. باقی جو روڈ نیٹ ورک جیسے اب ذکر ہے, GPO روڈ چوکتا لئیے کی باؤنڈری تک یہ بڑی اہم سڑک ہے, یہ کسی وجہ سے ڈراپ ہو گئی تھی, اب انشاءاللہ ضرور یہ مکمل ہوگی. باقی MM روڈ صحت کے معاملے میں بڑی کمی ہے, DHQ میں بہت سارے مطلب کارڈیالوجی وغیرہ جو وارڈ بنے ہوئے ہیں, لیکن بیسک چیزیں 200 بیڈ مکمل ہوگا نا جی. انشاءاللہ جب ادھر ٹیچنگ ہاسپٹل کا اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا تو انشاءاللہ 90% لوگ عموماً, ویسے میں آپ کو ایک ویسے بتا دوں کہ جہاں پنجاب میں جہاں سب سے زیادہ سہولیات ہیں بھی صحیح, مطمئن تو لوگ وہاں بھی نہیں ہیں. بالکل مطمئن. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آبادی, دیکھیں ہماری آبادی کے مطابق ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں. وہ صرف بکر ہے, وہ صرف لاہور ہے, بلکہ سارا پاکستان ہے. پاکستان اور اس ٹائم تو ہمارے فائنینشیل کرائسز بھی پاکستان کے بے تحاشا ہیں جی. مین ایشو یہ ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں بڑا فقدان ہے جی. جیسے ابھی آپ یہ دیکھ لیں, یہ آٹے کے لیے کیا ہو رہا ہے یا گندم کے لیے کیا ہو رہا ہے. صحیح. اچھا یہ کس کی پالیسی ہے, آپ کیا کہیں گے, مطلب کون اس کا ذمہ دار ہے؟ جو حالانکہ ہم زرعی ملک ہیں, سارا کچھ ہے, ہمارے پاس سہولیات بھی ہیں, ہمارے پاس وسائل بھی ہیں, ہمارے پاس زرعی زمینیں بھی ہیں, محنت کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں, کیونکہ آپ کا شعبہ بھی ہے, کیونکہ آپ زراعت سے بھی وابستہ ہے. اصل پاکستان میں بدقسمتی سے 70% لوگ زراعت سے منسلک ہیں, لیکن کبھی اس کو پروموٹ نہ کیا گیا, اور نہ ادھر کوئی ریسرچ کے ادارے بنائے گئے. ریسرچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بیج ہے, وہ میرے دادا کے ٹائم سے چل رہا ہے, وہی چل رہا ہے جی. اس ٹائم اس کی جو اوسط تھی, انہوں نے تھوڑی بہت اس پہ چینجز کر کے 19-20 کا اس میں فرق آ گیا جی.
آپ کے ساتھ پڑوسی ملک ہے بھارت، انہوں نے ریسرچ سینٹر بنا کے کتنی 1 ایکڑ سے وہ گندم کھیلیں یا دوسری فصلوں کی کتنی پیداوار لیتے ہیں. ہم انہی دقیانوسی فارمولوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہی پرانے بیج استعمال ہو رہے ہیں یا ہائیبریڈ ہم بیج استعمال کر رہے ہیں جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ہم اس حد تک بھی ریسرچ نہیں کرتے کہ جو غذائی اجناس ہم بنا رہے ہیں اس کا مستقبل کی جو جنریشن ہے اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا، کیا وہ جسمانی طور پر مضبوط ہوں گے یا کمزور ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ جسمانی طور پر آج کی جنریشن آج سے 25-30 سال 40 سال پہلے کی جنریشن سے انتہائی ویک ہے. بالکل وجہ اس کی یہی ہے نا کہ اب ایسی خوراک لوگ کھا رہے ہیں جس کا ان کے کسی حوالے سے نہ صحت کے حوالے سے اس پہ برا ہی اثر پڑ رہا ہے. تو ریسرچ کا بڑا فقدان ہے. جب تک ریسرچ سینٹر نہیں بنے گے زراعت ہماری ترقی نہیں کرے گی. تو یہ گندم بھی اسی سلسلے کا. جی یہ تھے نائب خان عامر عنایت خان شاہنی صاحب. ابھی گفتگو تشنہ طلب ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو.